میں سے لڑنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، ہے اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا
بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، پر محمد وآل محمد صلوات۔ Where's my flag? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil rahimallahu man qara'a al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على طه وياسين، حبيب إله العالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين
الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. قرآن کریم چندین مقامات کے پر حیات طیبہ کا ذکر کر رہا ہے، اور کل آپ کی خدمت میں حیات طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کیں، اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ قرآن حیات طیبہ کے لیے دو چیزوں کو شرط مان رہا ہے. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں دو چیزوں کے اوپر غور کرے اور ان دو مسئلوں کا اگر خیال رکھے تو اس کی حیات طیبہ ہو جاتی ہے. اور پروردگار اس حیات کے بارے میں کہتا ہے: وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس انسان کو ایک حیات طیبہ اور ایک پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں ہم اس سے بہتر اجر عطا کریں گے. یعنی ہمارا اجر اس کی محنت کے برابر نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہتر ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کی حیات طیبہ ہو، جب اس کی زندگی ایک پاک اور پاکیزہ زندگی ہو. اب اس پاک اور پاکیزہ زندگی تک پہنچنے کے لیے عزیزوں قرآن دو شرطیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. کل پہلی شرط کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو مومن ہونا چاہیے. یعنی حیات طیبہ اسی انسان کو ملے گی، پاک اور پاکیزہ زندگی اسی انسان کو ملے گی کہ جو پروردگار پر، اس کے رسول پر اور اس کے اولیاء کے اوپر ایمان لایا ہو. تو یہ پہلا مرحلہ تو ایمان کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ قرآن نے آواز دی، من عمل صالحا، اگر کوئی عمل صالح بجا لائے، یعنی اس کا عمل بھی نیک عمل ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے. اور آج اسی شرط کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. عمل صالح اور نیک عمل کسے کہا جاتا ہے؟ جب تک انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا عمل صالح ہے یا نہیں،
تب تک اس کی حیات طیبہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ غور فرمائیں، قرآن نے ایک شرط لگائی عقیدے کے حوالے سے اور ایک شرط لگائی عمل کے حوالے سے۔ کہا دیکھو عقیدے کے اعتبار سے تمہیں مومن ہونا چاہیے اور عمل کے اعتبار سے تمہارا عمل صالح ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گی تب تمہاری زندگی حیات طیبہ بن جائے گی۔ عمل صالح کیا ہے؟ دیکھیے ایک لائن میں اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن اور یہ ہے، عمل صالح قرآن کے اعتبار سے اس عمل کو کہا جاتا ہے جو 100% دین کے مطابق ہو۔ اگر انسان کا عمل دین کے مطابق ہو گیا تو اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ دین کو اگر آپ غور فرمائیں، گرچہ بہت آسان مسئلہ لگتا ہے لیکن شاید ہماری زندگی کا سب سے گہرا مسئلہ دین کا ہی مسئلہ ہے۔ دین کو لے کے 4 اسٹیج اور 4 مرحلے ہیں، جس میں سے 2 خدا کے حوالے ہیں اور 2 ہمارے ذمے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دین کو لے کر دین کو بنانا۔ جب تک دین بنے گا نہیں ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اور یاد رکھیے یہ مرحلہ صرف اور صرف خداوند متعال کے حوالے ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کے اندر دخل اندازی کر سکے۔ خداوند متعال نے دین کو بنانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، کیونکہ دین کو بنایا جاتا ہے انسانوں کے لیے، تو جو ذات انسان کو بنائے گی اسی ذات کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو بھی بنائے، کیونکہ دین آتا ہے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ تو اب جو خالق انسان ہوگا وہی خالق دین بھی ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم جسے خالق انسان مانتے ہیں اسی کو خالق دین بھی مانتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے بہت ہی روشن الفاظ میں آ کے کہہ دیا، الیوم، یہ آیت تو بارہا آپ نے پڑھی ہے، اکملت لکم دینکم۔ قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ سب سے روشن آیت ظاہراً قرآن کے نزول کے حوالے سے یہی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ آیتیں تو آپ لوگ کو رٹی ہوئی ہیں نا، اسی لیے کوشش کرتا ہوں انہی آیتوں کو آپ کے لیے مثال بناؤں جو آپ کو پتہ ہیں۔ جب آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اس کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کو نازل کرنے والا خدا ہے یا خدا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ قرآن کو نازل کرنے والا خدا ہی تو ہے۔ تو خدا نہیں کہہ رہا میں نے نازل کیا، کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا۔ اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی پروردگار شامل کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پروردگار کسی کو شامل نہیں کرتا، کہتا ہے الیوم اکملتو۔ اکملتو کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم نے کامل کیا، اکملتو کا ترجمہ ہے میں نے کامل کیا۔ کہا دیکھو قرآن کے نزول کی بات ہوگی تو دوسروں کو شامل کر لوں گا، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں کسی کو شامل نہیں کروں گا۔ میں نے دین کو کامل کیا ہے اور میں ہی دین کو تمام کروں گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو کامل کیا ہے، کیونکہ دین کو بنانا اور دین کو کامل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، دین کو بنا دیا پروردگار نے، اور ان سے پہلے کہ پروردگار انسان کو خلق کرے اس نے دین بنا دیا تھا۔ بنایا بہت پہلے تھا
بھیجا بعد میں ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلا انسان جو زمین پر آیا ہے وہ دین لے کے آیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بغیر دین کے ممکن ہی نہیں ہے، اور حیات طیبہ کے لیے دین ضروری ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، اور اس پہلے مرحلے پہ بہت غور کیجیے گا کہ دین کے مسئلے میں پروردگار کسی کی دخالت کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا مرحلہ، دین بن گیا، اب ذمہ داری ہے کہ دین کو انسانوں تک بھیجا جائے، پہنچایا جائے۔ پروردگار نے یہ ذمہ داری بھی اپنے حوالے کی، اور جب اس نے دین کو بھیجا تو ایک معصوم سلسلہ ہمارے سامنے رکھا، کہا دیکھو جو ملک دین کو لے کے آئے گا وہ معصوم ہوگا، جس کتاب میں دین کو بھیجوں گا وہ معصوم ہوگی، جو انسان تم تک دین کو پہنچائے گا وہ بھی معصوم ہوگا، وہ لوگ جو دین کی حفاظت کریں گے وہ بھی معصوم ہوں گے، تاکہ تمہیں کوئی شک نہ ہو کہ کہیں دین میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہے۔ نہ لانے والا ملک تبدیلی کرے گا، نہ کتاب میں تبدیلی آئے گی، نہ رسول تبدیلی کریں گے، نہ امام کوئی تبدیلی کریں گے، معصوم دین بنایا گیا ہے، معصوم ذریعے سے تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ دوسرا مرحلہ۔ مل جل کے ایک بار صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ دوسرا مرحلہ دین کا، کہ جس مرحلے میں دین انسانوں تک بھیجا جاتا ہے، اور یہ مرحلہ بھی پوری حفاظت کے ساتھ ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی خدا سے دین کو لینے میں اور لوگوں تک دین کو پہنچانے میں دونوں اسٹیج میں معصوم ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہیں اور اختلاف ہو جائے، لیکن اس میں تمام مسلمان اتفاق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا جو آ کے یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی نے دین کو لینے میں کہیں غلطی کر دی اور نبی نے دین کو کہیں پہنچانے میں غلطی کر دی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مقصد خلقت ہی پورا درہم و برہم ہو جائے گا۔ تو یہ دو مرحلے خدا کے حوالے، اور خدا نے بہت ہی بہترین انداز میں ان دونوں مرحلوں کو آ کے پورا کیا۔ تیسرا اور چوتھا مرحلہ یہ ہمارے ذمے ہے عزیزوں، اور ہم یہاں پر ذمہ دار ہیں، اور ہمیں کل خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے ان دو مرحلوں میں کتنی ذمہ داری پوری کی۔ تو آپ غور کر رہے ہیں، نہ دین کو بنانے میں ہمارا کوئی کردار ہے، نہ دین کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا کوئی کردار ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے دین کو سیکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے کہ تم دین کو سیکھو۔ اگر علماء نہ ہوتے تو آپ بتائیے ہم اور آپ دین کو کہاں سے سیکھتے؟ اور یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ عالم اور مجتہد دین بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کو بنانے کا کام کس کا ہے؟ اسی ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، ایک شادی ہوئی، اور بالکل صحیح واقعہ ہے، اور اس کو سننے کے بعد سمجھیے گا، غور کیجیے گا۔ بارات جا رہی تھی، رخصتی کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو دولہا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دلہن والے نے کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد، انہی نے لڑکی کی دوسری شادی کر دی۔ اب ان کو شرعی مسئلہ نہیں پتا تھا، دین نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کچھ دن رکا جاتا ہے، عدہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اجازت ہوتی ہے شادی کی۔ انہی نے اٹھا کے شادی کر دی۔ خیر کافی سال گزر گئے، بچے پیدا ہو گئے، نسل آگے بڑھ گئی۔ اب کسی دن ایسے ہی ذکر نکلا، اب جس کو مسئلہ پتا تھا اس نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ غلط ہو گیا۔ اب انہیں بتایا گیا، اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔
تو انہی نے جو اس زمانے کے مجتہد تھے، خدا غریق رحمت کرے، آیت اللہ خوئی، تو ان کو خط لکھا گیا کہ بھائی یہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے اور آپ بتائیے اس میں کیا کیا جائے، اس کو آپ کچھ ٹھیک کر دیجئے۔ اب آپ غور فرمائیے گا جو ان کا جواب آیا، انہی نے ایک لائن میں جواب لکھ کے بھیجا کہ ہاں آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے بڑا ہی ٹیڑھا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ ہمارا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کبھی غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے یہ فتویٰ دے دیا، مجتہد فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ دین کو بیان کرتا ہے، دین کو بناتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجتہد کے فتوے کی مخالفت کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس انسان کی مخالفت نہیں کر رہا ہے جو فتویٰ دے رہا ہے، کیونکہ وہ تو دین کو بیان کر رہا ہے۔ بھائی اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے قرآن میں دیکھا، اس نے روایات میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے آگے بتایا کہ بھائی قرآن اور روایات کی اکارڈنگ اس مسئلے کا جواب یہ ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ یہ بتائیے ڈاکٹر دوا بناتا ہے یا دوا بتاتا ہے؟ کیا ہے آپ کی نظر؟ کس ڈاکٹر کو آپ نے دیکھا ہے کہ دوا بناتا ہو؟ دوا فیکٹریوں میں بنتی ہے، اس کا اپنا فارمولہ ہوتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فارمولے کی دوا اس بیماری میں کام آئے گی، تو آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو زیادہ فارمولے پتا ہیں وہ بہتر بتائے گا کہ اس بیماری میں کس فارمولے کی دوا زیادہ اثر کرے گی۔ تو یہاں تو آپ کی عقل میں آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی بھی دوا لکھ دے، آپ پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، سیدھے جاتے ہیں دوا خرید لیتے ہیں، اپنی جیب سے پیسہ بھی دیتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں، لیکن مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو بڑی مصیبتیں ہو جاتی ہیں۔ کہاں سے کہا ہے، کیسے کہہ دیا ہے، کون سا ریفرنس ہے؟ ارے قبلہ کم سے کم دین کو دنیا کے برابر تو لے آئیے، کم سے کم دین کو سمجھنے میں اتنے تو سمجھدار بن جائیے کہ جس طرح اب آپ ڈاکٹر سے یہ کہیے کہ قبلہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں ایک زمین میں نے خریدی ہے اور میں اس پہ گھر بنوانا چاہ رہا ہوں، آپ زحمت فرما کے ذرا میرے ساتھ چلیے اور میری زمین کا نقشہ آپ بنا دیجئے۔ تو ڈاکٹر آپ سے کیا کہے گا کہ قبلہ ذرا آپ پہلے آئیے، میں آپ کے عقل کے لیے ایک دوا لکھ کے دوں، کیونکہ لگ رہا ہے آپ نے کچھ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا علاج کرنا پڑے گا۔ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر، آپ مجھ سے ڈاکٹری کا کام لیجئے، انجینئرنگ کے کام کے لیے آپ انجینئر کے پاس جائیے۔ دیکھیں کتنی دو چار والے باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو قبلہ دین کا جو مسئلہ ہے وہ دین کے انجینئر کے حوالے کریے، کسی اور کے حوالے نہ کیجئے، اس سے جا کے پوچھئے جو اپنی پوری عمر قال الصادق و قال الباقر میں آ کے لگا دیتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ دین کہاں پر کیا کہتا ہے، مصلحت کس چیز کے اندر ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ مرحلہ ہمارا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئے دین کو سیکھیں۔ کس سے سیکھیں؟ کس سے سیکھیں؟ ہر ایک سے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ آپ ہر کھانا جو آپ کے آگے رکھ دیا جائے آپ نہیں کھا لیتے، آپ کو جب بھروسہ ہوتا ہے تبھی کھاتے ہیں۔ تو کھانے کے بارے میں اتنا احتیاط، اور دین کے بارے میں جس نے کہا لے لیا، جس نے جو بتایا وہ دین ہو گیا۔ کتنا سستا کر دیا ہے ہم نے دین کو۔
عزیزوں ہمارے معاشرے کی ایک بڑی مشکل یہی ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کو سب سے سستا بنا دیا ہے۔ دین پروردگار کی عطا کردہ نعمت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے دین کو میں نے بنایا، معصوم ذریعوں سے تم تک پہنچایا، اب تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ صحیح سورس سے دین کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر لو۔ لہٰذا ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ میں بارہا اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اور ابھی دوبارہ انشاءاللہ باغ زہرا میں بھی اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے مجھے۔ عزاداری تین چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تین مسئلے آپس میں ملتے ہیں تب جا کے عزاداری ہوتی ہے۔ پہلا مسئلہ ہوتا ہے منتظمین۔ اگر کوئی عزاداری کا انتظام نہ کرے تو عزاداری ہوگی؟ ہو سکتا ہے میں اپنے گھر پہ اکیلے بیٹھ کے ماتم کروں تو میں ہی منتظم ہوں، ضرور ایک منتظم ہونا چاہیے جو انتظام کرے۔ اسی لیے آپ پوچھتے ہیں کس نے مجلس رکھی ہے؟ ہم آپ سے کیا مطلب کس نے رکھی ہے؟ فرش عزا کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ عزاداری میں یہ دیکھ کے نہیں جایا جاتا ہے کس نے رکھی ہے، کیونکہ عزاداری کے جو اصلی بانی ہیں کسی میں جرأت نہیں ہے ان کی مخالفت کر لے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو پروردگار توفیق دے دیتا ہے کہ فرش عزا بچھائیں۔ تو یہ پہلا کوڑ وہ ہے منتظمین۔ دوسرا بیان کرنے والے۔ اب منتظمین جو ہے وہ کسی کو مرثیہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، کسی کو مجلس پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، کسی کو نوحہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، اور یہ یعنی جو بھی اس لاؤڈ اسپیکر کے پیچھے ادھر سے بول رہے ہیں ایک حصہ یہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تب بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے عزاداری میں شرکت کرنے والی پبلک۔ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے، چوتھی چیز جو بھی ہے وہ اس اصل سے باہر ہے۔ اگر یہ تینوں ہیں تو عزاداری، اب چاہے ایک ہی آدمی تینوں کام کرے، ہو سکتا ہے ایک انسان اپنے گھر کے کونے میں اکیلا بیٹھ کے اور نوحے کے اشعار، مرثیے کے اشعار پڑھ کے آنسو بہا لے، تو یہ منتظم بھی ہے، یہ مجلس پڑھنے والا بھی ہے، یہ شرکت کرنے والا بھی ہے۔ یہ تینوں عنوان اس کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ جواب دیجئے، ان تینوں میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ شرکت کرنے والوں کا؟ جی نہیں۔ کل آپ کے آدھے یہاں موجود تھے تب بھی عزاداری ہو رہی تھی، اور آج آپ کے 4 گنا یہاں ہوتے تب بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو شرکت کرنے والوں کے حوالے سے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو شرکت کر رہا ہے وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو بالکل آخر میں ہے۔ اچھا، بیان کرنے والے کہاں؟ بھائی یہ بڑے اہم ہیں جو بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے ان بیان کرنے والوں کو لاتا کون ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی مولانا خود سے آگے ممبر پہ بیٹھ جائیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اگر دیکھا تو ہمیں بھی بتائیے۔ نہیں بیٹھتا نا؟ آپ بلاتے ہیں، نہیں آپ مجھے نہ بلاتے تو میں وہاں سے سفر کر کے تھوڑی آ جاتا، آپ بلاتے ہیں۔ لہذا سب سے اہم کردار عزاداری میں منتظمین کا ہے، جو آتے ہیں اور اس مسئلے کی باغ ڈور کو سنبھالتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی سوچ بنانے کے لیے کس کو ممبر پہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں، کس کو نوحہ پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کس کو مرثیہ پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان قوم میں اختلاف آ کے ڈال رہا ہے تو پہلے پروردگار منتظم کو آ کے پکڑے گا کہ تم نے اسے اجازت ہی کیوں دی۔ بھائی تم نے اس کو
آنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ نہ تم اجازت دیتے نہ قوم میں اختلاف پھیلتا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اس میں کبھی کبھی منتظمین آ کے ایک اپنی طرف سے ایک عذر پیش کر دیتے ہیں، کہہ رہے مولوی صاحب ہم کیا بتائیں، ہم ان کو جانتے نہیں تھے۔ آج کی دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ پرانی دنیا تھی جہاں 1.25 لاکھ میں بھی کہتے تھے تو لوگ بھول جاتے تھے۔ بھئی وہاں تو کوئی سوشل میڈیا تھا نہیں ہے، حضرت نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں پہچنوایا، تب بھی بعض اندھوں نے نہیں دیکھا۔ بھائی یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج آپ سانس بھی لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ لکھ دیا جاتا ہے کس کے لی تھی یا دھیرے لی تھی، مسکرا کے لی تھی یا غصے میں لی تھی۔ تو جس سوشل میڈیا پہ آپ کے گھر کے اندر کے حالات بیان ہو رہے ہو، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فلاں ذاکر کا نام نہیں پتا تھا، مجھے ان کی فکر نہیں پتا تھی، مجھے ان کا بیان نہیں پتا تھا۔ جی نہیں قبلہ، یہ آپ کا کہنا پروردگار کے نزدیک بالکل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ کو لانے سے پہلے پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ قوم کی اصلاح کرنے والا ہے یا قوم کو برباد کرنے والا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آزاداری ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی کا اور ہماری قوم کا۔ آپ آسانی سے اس سے نہیں گزر سکتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے اسے ذریعہ بنایا ہے دین کو پھیلانے کا۔ اور میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کے اوپر تحقیق کر لیجئے گا۔ دنیا میں صرف ہم تو نہیں جی رہے، دوسری بھی قومیں جی رہی ہیں۔ آپ کسی بھی قوم میں چلے جائیے، اس کے جو مین اصل ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھیے، اس کے دین کے بارے میں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کس حوالے سے کہاں جا رہی ہے، لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، سب سے صحیح جواب اگر آپ کو کسی قوم میں ملے گا تو وہ شیعہ ہی ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں اس پہ کام بھی ہوا ہے۔ آپ جا کے پوچھ لیجیے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہ شیعہ تھوڑی رہتے ہیں، آپ کے دوست ہوں گے دوسرے، آپ ذرا سا ان سے پوچھ لیے گا ان کے دین کے بارے میں، پھر دیکھیے وہ کیا % جواب دے پاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے ہمارے پاس منبر ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس عزاداری ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں سال میں ہمارے کیا کتنی تبلیغ ہوتی ہے۔ ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے، جیسے اس دنیا سے جاتا ہے مجلس ہوتی ہے، تیجے کی مجلس ہوتی ہے، 10ویں کی ہوتی ہے، 20ویں کی ہوتی ہے، چہلم منایا جاتا ہے، سال گزرتا ہے۔ تو انسان جاتا ہے اس دنیا سے ہے، رحمت ہمارے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا سلسلہ عظیم ہے۔ اس سے ہم آسانی سے نہیں نکل سکتے ہیں کہ جیسے دل چاہا کر لی، جو چاہا کر لیا۔ نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پروردگار کا مسئلہ ہے۔ تو وہ چیز جو ہمارے ذمے ہے وہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیات اور ہماری زندگی حیات طیبہ ہو جائے
اور صرف سیکھ لینا عزیزوں کافی نہیں ہے. اب چوتھا مرحلہ آتا ہے. جو لوگ بعد میں آئے ہیں میں ان کے لیے ایک بار ریپیٹ کر دوں. پہلا مرحلہ دین کا بنانا، دوسرا مرحلہ دین کو پہنچانا، یہ دونوں خدا کے حوالے. تیسرا مرحلہ دین کو سیکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا انسان آئے جو آپ کو لگے کہ وہ دین سکھا سکتا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت اس کے حوالے کریں تاکہ وہ آپ کو دین سکھا سکے. ہمارے معاشرے میں دین کا سیکھنا بڑا سستا ہو گیا ہے. ابھی آپ بچوں کے ٹیوشن کی بات کریے، بڑے بڑے چیک بھی کٹ جائیں گے، بڑی بڑی فیسیں بھی دینے کو ماں باپ تیار ہو جائیں گے، لیکن ابھی آپ کہیے قبلہ دین سکھانے کے لیے ذرا سی ضرورت ہے، پھر پردادا اور ان کے آگے تک کی نسلیں یاد آ جاتی ہیں. کیوں؟ اور پھر توقع کیا ہے ہماری کہ ادھر مرے ادھر جنت حاضر. بس ہماری جاگیر ہے. قبلہ ان کی جاگیر ہوتی ہے جو دین کے لیے کچھ کرتے ہیں. میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، ظاہر اپنا دیندار بنانے سے کوئی دیندار نہیں بنتا ہے، لباس پہن لینے سے کوئی عزادار نہیں بنتا ہے، ماتھے پہ سجدے کے نشان ہو جانے سے کوئی نمازی نہیں بنتا ہے، جب تک دین انسان کی روح میں نہ اتر جائے تب تک نہ وہ دیندار کہلاتا ہے نہ عزادار کہلاتا ہے. ہم نے تاریخ میں بہت سے لوگ دیکھے جو بڑے نمازی تھے، بڑے قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن جو فخر کائنات تھا، جو امیر المومنین تھا، وہ انہی کے خلاف ذوالفقار لے کے کھڑا ہوا. کہا دیکھو دین روح میں اترنا چاہیے، ظاہری طور پر ہم نہ تم سے دین کو قبول کریں گے نہ تمہاری گواہی کو مانیں گے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے انتظام کریں. کل اگر پروردگار نے ہم سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ دنیا کو سیکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتے تھے، کہ 5 گھنٹے تو کالج ضرور جاتے تھے، اور جانے سے پہلے انتظام اور آنے کے بعد انتظام اور پھر ٹیوشن بھی اور پھر خرچے بھی، سب کچھ. اور اس 24 گھنٹے میں تم نے دین کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دے دیا؟ مسئلہ یہی ہے، جس چیز کو ہم نے اہمیت دی ہے وہاں کوئی دوسرے کے کام میں دخالت نہیں کر سکتا. نہ ڈاکٹر انجینئر کے مسئلے میں دخالت کرے گا، نہ انجینئر ڈاکٹر کے مسئلے میں دخالت کرے گا. لیکن جسے ہم نے سب سے زیادہ سستا بنا دیا ہے، اب آپ غور فرمائیے، آپ ہمارے معاشرے میں کسی سے بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیے، ہر کوئی جواب نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کہے گا بھائی جس کا مسئلہ ہے اس سے جا کے پوچھو. لیکن آپ دین کے بارے میں پوچھ لیجئے، سب مجتہد. یعنی جب مولانا جواب دیتے ہیں تو سامنے سے قبلہ پلٹ کے کہتے ہیں میری نظر یہ ہے. قبلہ اگر آپ کی نظر یہ ہے تو توضیح المسائل لکھ دیجئے، آپ کی تقلید ہم شروع کر دیں. آپ کون ہوتے ہیں دین کے بارے میں بولنے والے کہ میری نظر یہ ہے؟ دین کے بارے میں وہ آ کے بولے گا جو اپنی پوری عمر دین کو سیکھنے کے لیے لگا دیتا ہے، جو آ کے یہ بتاتا ہے کہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں، معصوم کیا چاہتے ہیں. ایک مجتہد کس طرح سے دین کو ہم تک اور آپ تک پہنچاتا ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس، بس ایک مثال دے رہا ہوں کہ سمجھیے کہ مجتہد کا کام ہوتا کیا ہے. دیکھیے زبان کو لے کے ایک تاریخی مسئلہ ہے اور ایک قانون ہے کہ زبان تاریخ کے حوالے سے بدلتی رہتی ہے اور اس قانون سے کوئی زبان مستثنا نہیں ہے. آج ہم اور آپ جو اردو بول رہے ہیں 200 سال پہلے جو اردو بنی ہے وہی ہے. 200 سال سے زیادہ تو عمر نہیں ہے اس زبان کی. تو 200 سال پہلے جو دہلی میں اردو بولی جاتی تھی، لکھنؤ میں اردو بولی جاتی تھی،
آج ہم اور آپ دہلی اور لکھنؤ کو ہی لے لیجئے، جو اس میں اردو بول رہے ہیں وہی ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ اگر اس زمانے کا لٹریچر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو پہلے تو جس کے ہاتھ میں دوں گا وہ یہی نہیں سمجھ پائے گا سیدھا کدھر ہے الٹا کدھر ہے، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دین کسے کہتے ہیں۔ ہمارا جو کتاب کا سیدھا الٹا نہ سمجھ پائے وہ دین کو بتائے گا۔ اچھا چلیے، اب اس نے پکڑ بھی لیا، کہا مولانا صاحب اردو تو نہیں آتی ہے، جو دین سکھا رہی ہے زبان وہ نہیں آتی ہے، اور ابھی آپ اس کے ہاتھ میں انگلش رکھ دیجئے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن جو اردو اگر اس کو پڑھنا بھی آتی ہے، اگر وہ پڑھ بھی لے گا تو ایک حد تک سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہے گا تو 200 سال پرانی زبان ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف اردو کے ساتھ نہیں، ہر زبان کے ساتھ ہی۔ آپ انگلش کو دیکھ لیجئے، ابھی شیکسپیئر کا لٹریچر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، آپ کی بہترین انگلش بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھائیں گے، اس میں ایک ایک ورڈ کو دیکھیں گے کہ اس لغت کا معنی کیا ہے، اس ورڈ کا معنی کیا ہے، اس ورڈ کا معنی کیا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آپ تو انگلش داں ہیں؟ آپ کہیں قبلہ جو آج کے زمانے کی انگلش ہے مجھے وہ آتی ہے، یہ پرانی انگلش ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ جتنے عرب ہیں سب کو قرآن آتا ہے؟ بھئی آپ لوگ میں سے کوئی تو گیا ہوگا دبئی، سعودیہ، جو لوگ آتے ہیں پلٹ کے ذرا ان سے پوچھ لیجئے، ہاں بات میں ان سے پوچھ لیجئے گا، جو 20-20 سال وہاں رہ کے آتے ہیں آپ ان کو دے دیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اما وہ قرآن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو خود سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے وہ ترجمہ نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ آج جو عربی بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، 1400 سال پہلے جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے وہ اور ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ عربی آتی ہے کوئی عرب نہیں ہو جاتا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں اردو بولتا ہوں کوئی اردو داں نہیں ہو جاتا۔ یہ مسئلہ روشن ہوا آپ کے لیے؟ اب آئیے اس مسئلے کو سمجھیے۔ تو یعنی آج جو عربی بولی جا رہی ہے وہ الگ، اور 1400 سال پہلے جو بولی جا رہی تھی۔ مجتہد کا کمال یہ ہوتا ہے آج کے زمانے میں بیٹھ کر 1400 سال پرانی عربی پڑھ کے بتاتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، معصوم یہ کہہ رہے ہیں، تم آج کی زبان نہیں سمجھ پاتے ہو، ہمارا مجتہد 1400 سال پہلے کی بات بتا دیتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ چلیے ایک مثال اور دے دوں آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں بتائی جاتی نہیں، سمجھنے پتہ نہیں بہت بڑا کمال کر دیا، کسی کی مجتہد کی مخالفت کر دی، کدو میں تیر مار دیا۔ ایک مثال اور سن لیجئے۔ دیکھیے ہمارے مذہب میں ہر روایت کا ایک بایو ڈیٹا ہوتا ہے، ہم ہر روایت کو ایسا ہی نہیں مان لیتے، پورا اسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، کس نے کہی ہے، سند صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی سند جو آپ کو روایات میں ملے گی اس میں کم سے کم 3 لوگ تو ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوگی، 3-4، بہت کم روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جس کی سند میں 3 لوگ ہوں، معمولاً 4، 5، 6، 7، 8، 10 تک کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں قبلہ اپنے والد کا نام بتائیے، آپ سب بتا دیں گے۔ میں آپ سے کہوں اپنے دادا کا بتائیے، کوئی بات نہیں بتا دیں گے۔ میں کہوں کہ ذرا پر دادا کا بتائیے، کچھ لوگ کٹ جائیں گے۔ میں کہوں اپنے سکڑ دادا کا بتائیے، اور کٹ جائیں گے۔ اب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اگر کہوں میں پکڑ دادا کا بتائیے، ہمیں اس کو پکڑ لیجئے،
تو کئی لوگ بچیں گے؟ شاید ہی، مجھے نہیں لگتا اس مجمع میں کوئی بچے گا 5ویں نسل تک ہے۔ اما انسان اپنا شجرہ نہیں جانتا ہے؟ ہمارا مجتہد راوی تو دور کی بات، ایک سند میں اگر 15 لوگ ہوتے ہیں سب کا شجرہ چیک کر کے بتاتا ہے کہ کس کی روایت قابل قبول ہے، کس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اور آپ ایسے ہی تشریف فرما کے کہہ دیتے ہیں فلاں روایت میں یہ لکھا ہے۔ روایت میں لکھا ہونا اہم نہیں ہے، روایت کا معتبر ہونا اہم ہے۔ لکھنے کو تو کوئی بھی لکھ دے گا۔ آیت اللہ جنہوں نے التمہید لکھی ہے، کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام بھی میرے زیر سے جا رہا ہے، ہادی معرفت، آیت اللہ ہادی معرفت، انہوں نے علوم قرآن کے اوپر 4 جلد کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے التمہید۔ ان کا بہت پیارا سا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جو حدیث گڑھ سکتا ہے وہ سند بھی گڑھ سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ آیت اللہ خوئی کا بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا۔ آیت اللہ خوئی نے جو راوی ہیں، راویوں کا بایو ڈیٹا لکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کئی جلد کتاب بنی ہے؟ آپ نے اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں بہت لمبی جو کتاب دیکھی ہے، کئی جلد ہے؟ 10 12 15؟ موجم الرجال الحدیث جو راویوں کا بایو ڈیٹا ہے 27 جلد کتاب ہے۔ اچھا اب آپ کو لگے گا تو کیا ہے، بہت اچھا ہے، تو بہت آسان کام ہے، میں روایت لوں گا، اس میں لکھا ہوگا فلاں آدمی، جاؤں گا اس میں دیکھوں گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، کام آگے بڑھ جائے گا۔ جی نہیں، روایت میں لکھا ہے کہ یہ روایت محمد ابن علی سے ہے۔ اب آپ گئے وہاں دیکھنے محمد ابن علی، تو آپ کو پتا چلا 15 تو محمد ابن علی موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ روایت کس سے ہے؟ عزیزو، ایک روایت کا پرکھنا کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، سر کا پسینہ پیر پہ آ جاتا ہے، تب جا کے آ کے مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے، جسے ہم بڑی آسانی سے آ کے کہہ دیتے ہیں قبلہ فتوے کو سمجھنے کا معیار ہماری اور آپ کی عقل نہیں ہے کہ اگر عقل میں آ گیا تو مان لیا، اگر عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانا۔ ہماری اور آپ کی عقل تو صحیح باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتی ہے۔ فتوے کا معیار معصوم اور معصوم کی حدیث ہوا کرتی ہے، انسانوں کی عقل نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ فقیہ آ کے بتاتا ہے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں، معصوم کیا کہہ رہے ہیں، یہ فقیہ آ کے بتائے گا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے دین کو لے کے خوب صحیح سے سمجھیے، کبھی دین بنائیے گا مت، جو دین بناتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے، کیونکہ دین کا بنانا خدا کا کام ہے، پروردگار نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے کام میں کسی کو شریک قرار دے دے۔ ہمارا کام دین کو دیکھنا ہے، دین کو لینا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے کون سی آگے عقل سمجھ سکتی ہے نماز صبح کیوں 2 رکعت ہے؟ آپ صبح اٹھے، آج کل تو موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے اور بہترین ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا سہانا تھا، ہم نے کہا بھائی آج تو 6 رکعت پڑھتے ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، آج 2 نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو اللہ مان لے گا؟ دوپہر میں آپ کو آفس جانا تھا، دیر ہو رہی تھی، کیونکہ اٹھتے ہی ہیں جب اذان ہونے لگتی ہے، تو صبح کی نہیں دوپہر کی، کہیں آپ خوش فہمی مبتلا ہو جائیں، ہاں مولانا صحیح تو بات کریں، اذان کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، ہم دوپہر کی بات کر رہا ہوں، صبح کی اذان کے ٹائم اٹھ جائے تو مسئلہ ہی کیا ہے، قوم کے بھارے نعرے نہ ہو جائیں۔ اب جاب پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے تو کیا کہا اللہ میاں آج 8 نہ پڑھو، 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اختیار ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نماز کئی رکعت ہونا چاہیے یا خدا نے کہا ہے؟ یہ ہم بتائیں گے کہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے یا خدا نے کہا ہے؟ یہ خدا بتائے گا کہ خمس کتنا دینا چاہیے یا ہم بتاتے ہیں؟
بھائی کون سا مسئلہ توضیح المسائل میں ایسا ہے جس کے بارے میں فقیہ کا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ کسی مسئلے میں فقیہ نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا میں بتا رہا ہوں۔ بنانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے۔ لہذا کبھی فقیہ کی مخالفت کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ایک انسان کی مخالفت کر رہے ہو، تم اس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو جس نے دین کو بنا کر بھیجا ہے، جس نے دین کو بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں حیات طیبہ اپنی زندگی کو بنانا ہے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ اگر اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنانا ہے تو پہلے ایمان کی کسوٹی پر اپنے آپ کو اتاریں، اور اس کے بعد عمل کے میدان میں صحیح سورسز سے صحیح دین کو سیکھیں اور اس کے اوپر صحیح سے عمل کریں، تب جا کے ہماری زندگی حیات طیبہ کہلاتی ہے۔ اور اس دین کو اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے آپ بتائیں، جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا جس پر قربان کیا جائے؟ اہمیت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جس پر قربان کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ فارمولہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ دین اس حقیقت کا نام ہے جس کو بچانے کے لیے 72 قربان کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ذرا سا سرمایہ دین کے لیے قربان نہیں کر پاتے، ہم دین کے لیے اپنے جذبات قربان نہیں کر پاتے، ہم دین کے لیے اپنی رواداری قربان نہیں کر پاتے، ہم دین کے لیے اپنی بات کو قربان نہیں کر پاتے، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں۔ نہیں عزیزوں، کربلا والے وہ ہوتے ہیں جو دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جب دین کو بچانے کی باری آتی ہے تو پھر حسین علی اصغر کو لے کے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دین کو بچانے کی باری آتی ہے تو پھر حسین زینب کی چادر بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہاں آزاداروں، ایام عزا کا آخری مرحلہ ہے، ایام عزا ختم ہونا چاہتے ہیں۔ مولا اس طرح سے عزاداری نہ ہو پائی جو عزاداری کا حق تھا۔ مولا ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کیجیے گا۔ ہاں مولا، ہمارے پاس ان آنسوؤں کے نذرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں آزادار ہو، آپ تصور کیجئے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہونا چاہتا ہے، شاید جناب زینب سلام اللہ علیہا کو 25 سال پرانا کوفہ یاد آیا ہو۔ بابا کی حکومت تھی اور شہزادی مدینے سے کوفے آئی تھی۔ رات کے اندھیرا ہونے تک کے قافلے کو دروازے کے باہر روک دیا گیا تھا، اور جب رات کی تاریکی ہو گئی تو آواز دی گئی، کوفے والوں اپنے گھروں میں رہنا، علی کی شہزادی کوفے میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! شاید زینب نے ایک مرتبہ دروازے کوفے کو دیکھا ہو اور یاد کیا ہو، اے کوفہ، تو وہی شہر ہے جس میں ایک دن یہ زینب شہزادی بن کے آئی تھی، لیکن آج زمانہ کتنا بدل گیا ہے، وہی زینب اسیر بن کے کوفے میں آ رہی ہے۔ آزاداروں، جب دربار ابن زیاد میں بی بی کو لے جایا جاتا ہے، اسرا وہاں پر پہنچتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جناب زینب اپنے آپ کو کنیزوں کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کی نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، سوال کرتا ہے، ارے یہ بی بی کون ہے؟ زینب
کے لیے اس سے سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ ارے ایک زمانے میں کسی شخص نے بی بی کا نام بھرے مجمع میں لے لیا، مولا کائنات کی رگیں بھر گئی، کہا اے شخص اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے اجازت نہ دیتا کہ تو زینب کا نام لے کر اتنی آسانی سے گزر جائے۔ مولا ارے آج کا کوفہ ہے، ابن زیاد ہے جو زینب کو نام لے کر پکار رہا ہے۔ شاید بی بی نے آواز دی ہو، بھیا خدا کے دین کی خاطر زینب سب برداشت کرنے کو تیار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار یہ بیماری جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے جلد از جلد ریشہ کن فرما۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔